چلیں اللہ جزائے خیر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الفوائد، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ امام صاحب فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور کتاب کا صفحہ کتاب کی اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اس کے مطابق صفحہ ہے 84 اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے لحاظ سے صفحہ بنتا ہے 125 125۔ امام صاحب فرماتے ہیں آج کے پہلے فائدے میں، اعلی الہمم فی طلب العلم طلب علم الکتاب والسنہ، کہ علم طلب کرنے کے معاملے میں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں بلند ترین ہمت، بلند ترین عزم کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا۔ تو امام صاحب یہاں پہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ طالب علم ہیں تو سب سے پہلے قرآن کا علم لیں، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا علم لیں۔ لوگ دین کا علم لینے کے نام پہ کتاب و سنت کے دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، کتاب و سنت کا علم نہیں لیتے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے دینی مدارس، وہاں طالب علم کو اتنی جلدی قرآن و حدیث کی طرف نہیں آنے دیتے، اس سے پہلے اپنے اپنے مسالک کی کتب پڑھائی جاتی ہیں تاکہ یہ طالب علم اپنے مسلک پہ صحیح معنوں میں پکا اور پختہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو شروع سے ہی احادیث پڑھائیں تو پھر یہ مسلک چھوڑ بیٹھے گا، اور ان کے الفاظ میں یہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کے طالب علم ہیں تو آپ کی ہمت بلند ہونی چاہیے، اور بلند ہمت کیا ہے؟ کہ آپ کتاب و سنت کا علم لیں، قرآن سیکھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں، نبی علیہ السلام کی احادیث لیں اور ان کا معنی و مفہوم جانیں۔ کہتے ہیں کہ والفہم عن اللہ ورسولہ نفس المراد، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو الفہمو پڑھ لیں اور اس کا عطف ہوگا طلب کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ آپ الفہمی پڑھ لیں تو عطف ہوگا علم الکتاب و سنہ کے اوپر۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتے ہیں امام صاحب کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں اور اللہ کے رسول کی اصل مراد کو سمجھیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے آیت کا غلط معنی مشہور کر دیا ہوتا ہے، آیت کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کے لیے، اپنی خواہش نفس کے مطابق بنانے کے لیے۔ تو آپ نے اس مفہوم کی طرف نہیں جانا، آپ نے اللہ کے رسول کے اصل مفہوم کو، اصل مراد کو، اصل مقصود کو جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تو اس سے اللہ کی اصل مراد کیا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، بغیر تعویل کے۔ وعلم حدود المنزل، اور المنزل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اتارا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اتارا گیا ہے، احادیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ تو قرآن جو اتارا گیا ہے اس کی حدود کو جاننا، کس کو جاننا؟ اس کی حدود کو۔
یہ امام صاحب بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں، بہت ہی یعنی کہ قیمتی باتیں ہیں۔ اس کا علم ابھی آپ کو ہوگا جب ہم اس کی وضاحت کی طرف جائیں گے، اور میں اس کی وضاحت کے لیے خود امام ابن القیم رحمہ اللہ سے ہی رابطہ کروں گا کہ اس کلام کی وضاحت، کون سا کلام، یا آخری بات ہم نے کیا پڑھی ہے کہ اصل علم کیا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی حدود کو آپ جانیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو بات کہی ہے اس کا صحیح معنی کیا ہے، اس کے معنی میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں اس لفظ کے معنی و مفہوم سے باہر ہیں، اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ علم بڑا ہی قیمتی علم ہے۔ آئیے دیکھیے اعلام الموقعین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387، والیوم نمبر 2 صفحہ 387۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں خمر کا تذکرہ آیا۔ خمر کس کو کہتے ہیں جی؟ شراب کو۔ جوے کا تذکرہ آیا کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان سے دور رہو۔ تو کہتے ہیں فلفظ الخمری، تو جو لفظ خمر ہے عام فی کل مسکر۔ اب لفظ خمر آ گیا قرآن میں۔ ہمیں کیا کہا تھا ابھی امام صاحب نے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی حدود کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی کیا حد ہے، اس کا معنی کتنا کو وسیع ہے، کتنا کو تنگ ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن میں کہ لفظ کیا؟ لفظ خمر۔ کہتے ہیں عام فی کل مسکر، لفظ خمر جو ہے یہ ہر نشہ آور چیز کے لیے ہے۔ لفظ خمر کس کے لیے؟ ہر نشہ آور چیز کے لیے ہے۔ فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به وهدم لعموم۔ اب کچھ علماء کرام نے کیا کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ خمر صرف اس شراب کو کہتے ہیں جو انگور سے بنے۔ کس سے بنے؟ انگور سے۔ کئی حنفی علماء کرام نے یہ بات کہی، تو کہتے ہیں کہ یہ اس لفظ کے معنی کو تنگ کرنا ہے۔ لفظ عام ہے، لفظ وسیع ہے، اس میں ہر نشہ آور چیز داخل ہے، چاہے وہ نشہ انگوروں سے بنے، چاہے کھجوروں سے بنے، چاہے جو سے بنے، چاہے گندم سے بنے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، خمر سے مراد صرف وہ نشہ ہے جو کس سے تیار ہو؟ انگوروں سے۔ کہتے ہیں بل الحق ما قالہ صاحب الشرع، حق بات وہ ہے جو صاحب شریعت نے کہی ہے۔ وہ کون ہے جی؟ رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا کہا ہے کہ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ خمر جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ خمر ہے۔ اس کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ لفظ خمر جو ہے یہ اس شراب کے ساتھ خاص ہے جو انگور سے تیار ہو، اور جو شراب کھجوروں سے تیار ہوگی یا گندم سے تیار ہوگی یا جو سے تیار ہوگی وہ بھی ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے، لیکن وہ اس ایت میں داخل نہیں ہے۔ وہ ہم قیاس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم قیاس کریں گے کہ جیسے وہ شراب حرام ہے جو انگوروں سے تیار ہو، ایسے ہی وہ شراب حرام ہونی چاہیے جو گندم سے تیار ہو، جو سے تیار ہو۔ جب آپ قیاس کی طرف جائیں گے تو پھر اس میں اختلاف ہو جائے گا، کوئی آپ کا قیاس مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ ویسے بھی آپ نے اللہ رب العزت کے لفظ کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں ایسے ہی لفظ میسر آیا یہاں پہ، جس کا اردو میں معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ جوا۔
تو کہتے ہیں امام صاحب کہ اس میں شطرنج داخل ہے. اب کئی لوگ اس سے شطرنج کو خارج کر دیتے ہیں. اور ایسے ہی کہتے ہیں کئی لوگ. یہاں پہ ابھی تک جو 2 مثالیں آپ کو دی گئی، اس میں کیا ہوا کہ ایک لفظ وسیع تھا، اس لفظ کے کچھ معنی کو باہر کر دیا گیا. ایسے ہی ہے جی. میسر سے شطرنج کو نکال دیا گیا. خمر کے لفظ سے انگوروں کی شراب کے علاوہ جو دیگر شراب ہے اس کو نکال دیا گیا. اب اس کے الٹ آ جائیں. وہ کیا کہ قرآن کے الفاظ میں وہ چیزیں داخل کر دی گئیں جو اس میں داخل نہیں ہے، جو اس کا حصہ نہیں ہے. مثال دیتے ہیں اس کی. کہتے ہیں وَأَمَّا تَحْمِيلُ اللَّفْظِ فَوْقَ مَا يَحْتَمِلُهُ. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ قرآن و حدیث کے کسی لفظ کو کسی لفظ میں وہ معنی داخل کر دینا جس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کی مثال فَكَمَا حُمِّلَ لَفْظُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. سورہ نساء آیت نمبر 29. کیا معنی ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری آپس میں کیا ہو رہی ہو، تجارت، اور تجارت بھی باہمی رضامندی سے. اچھا، اب اللہ نے یہاں پہ کس کو حلال قرار دیا؟ تجارت کو. کس کو حلال قرار دیا جی؟ تجارت کو. آگے دیکھ ایک اور آیت دیکھ لیں. پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 282 282 الا ان تکون تجارتا حاضرہ تدیرونہا بینکم. تو اس آیت میں بھی تجارت کی اجازت دی گئی. تو کہتے ہیں اب کیا کیا گیا؟ تجارت کے لفظ میں ایک اور چیز داخل کر دی گئی. وہ کیا؟ فَكَمَا حُمِّلَ لَفْظُ قَوْلِهِ تَعَالَى. ان 2 آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں مسئلۃ العین التی ہی ربن بحیلہ، کہ عینہ کی جو بے ہے اس کو داخل کر دیا گیا تجارت میں، اور کہا گیا جناب یہ تجارت ہے. امام صاحب کہتے ہیں لعمر اللہ ان الربا الصریح تجارت للمرابی و ای تجارہ، کہ اگر بے عینہ، پہلے میں بے عینہ میرے خیال میں آپ کو بتا دوں کس کو کہتے ہیں تاکہ معاملہ واضح ہو سکے. بے عینہ یہ ہے کہ آپ کو قرض کی ضرورت ہے. آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ قرض کی. تو آپ ایک آدمی سے رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ کو قرض دینے کا، اگر میں سود لوں گا وہ تو حرام ہے. تو دونوں مل کے پھر ایک راستہ نکالتے ہیں. راستہ کیا نکالتے ہیں کہ آپ یوں کریں کہ آپ کے پاس جو موبائل ہے یہ آپ مجھے بیچ دیں 2 لاکھ روپے میں، لیکن 2 لاکھ روپیہ ادھار. یہ 2 لاکھ روپیہ میں آپ کو ادا کروں گا 1 سال میں. موبائل کی بے ہو چکی ہے، موبائل بیچ دیا گیا کتنے میں؟ 2 لاکھ روپے میں. اور 2 لاکھ روپے کب ادا کیا جائے گا؟ 1 سال میں. ہو گیا جی. اب یہ موبائل آپ مجھ سے خرید لیں. کتنے میں خریدیں؟ آپ مجھ سے خرید لیں 1.5 لاکھ روپے میں، لیکن مجھے 1.5 لاکھ روپے نقد دیں. اچھا، اب یہ بے مکمل ہو گئی. اب مجھے بتائیں خلاصہ کیا نکلا؟ موبائل کس کے پاس واپس چلا گیا؟ جس نے بیچا تھا. اچھا، جس نے خریدا تھا اس کو کیا ملا؟ 1.5 لاکھ روپیہ، اور دینے کتنے ہیں؟ 2 لاکھ. تو یہ وہی تو سود ہے. موبائل تو ایک بہانہ تھا. موبائل کیا تھا؟ ایک بہانہ تھا. وہ واپس کر دیا. وہ تو ہوا کیا ہے کہ اب جناب 1.5 لاکھ روپیہ لے لیا ہے نقد، اور سال کے بعد کتنے دینے ہیں؟ 2 لاکھ. تو یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں جی یہ تجارت ہے. امام صاحب کے الفاظ سننے آگے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ تجارت ہے تو وَلَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّ الرِّبَا الصَّرِيحَ تِجَارَةٌ لِلْمُرَابِ وَأَيُّ تِجَارَةٍ. پھر تو جو صریح سود ہے جس کو تم سود مانتے ہو وہ بھی تجارت ہے، بڑی شاندار تجارت ہے. اس سے پوچھو جو یعنی کہ قرضہ دیتا ہے اور اس کے اوپر سود لیتا ہے، وہ کہے گا وہ بڑی شاندار تجارت ہے. تو یہاں پہ لفظ تجارت میں بے عینہ کو جو سود ہے داخل کر دیا گیا. تو یہ زیادتی کی گئی لفظ تجارت کے ساتھ. کہتے ہیں ایسی ایک چیز اور دیکھ لیں، ایک مثال اور لے لیں.
کہتے ہیں وَكَمَا حُمِّلَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 230 اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، یہ عورت اب اپنے خامند کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکیح زوجن، یہاں تک کہ یہ نکاح کرے زوجن، زوج، لفظ زوج ذرا دھیان کیجیے گا، لفظ زوج، یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور زوج سے، کسی اور خامند سے۔ اچھا، کسی اور خامند سے نکاح کرے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر وہ کسی وجہ سے بعد میں طلاق دے دے، اور ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے، تو پھر یہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی تھیں اپنے پہلے خامند کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ حلال کب ہوئی ہے؟ جب اس نے کسی اور جگہ شادی کی ہے، شرعی نکاح کیا ہے، وہ نکاح نہیں جس کو لالا کہتی ہیں، شرعی نکاح کیا ہے، لیکن نباہ نہیں ہو سکا، اس خامند کو یہ پسند نہیں آئی، اس کو اس کا رویہ پسند نہیں آیا، کوئی مسئلہ ہوا، اس نے طلاق دے دی، تو اب یہ پہلے خامند کے لیے حلال ہے۔ یہ تو ہو گیا شریعت کے عین مطابق۔ لیکن کیا کیا گیا؟ اب گفتگو سنیں امام صاحب کی، کہتے ہیں وَكَمَا حُمِّلَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ عَلَى مَسْأَلَةِ التَّحْلِيلِ وَجُعِلَ التَّيْسُ الْمُسْتَعَارُ الْمَلْعُونُ عَلَى لِسَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلا فی اسم زوجی، کہتے ہیں لفظ زوج میں داخل کر دیا گیا اس سانڈ کو، کس کو داخل کر دیا گیا؟ اس سانڈ کو جو عالیتاً لیا گیا ہے، جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اس کو زوج بنا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب کیا طے کرتے ہیں؟ آپس میں باقاعدہ منصوبہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ اس اور لڑکی کا نکاح اب کسی فلاں لڑکے سے کر دیتے ہیں، عارضی نکاح، 1 رات کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، پھر وہ اس کو طلاق دے گا تو یہ پہلے خامند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، حلال کیا گیا اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے اس مرد پہ جس نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اپنی بیوی کا حلالہ کرا رہا ہے جو پہلے اس کی بیوی تھی، اور اس عارضی خامند پہ جو اس کا حلالہ کر رہا ہے۔ آپ نے کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے اس کو کیا قرار دیا؟ کرائے کا سانڈ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو کرائے کا سانڈ کہہ رہے ہیں، جس پہ لعنتیں فرما رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا جناب یہ بھی زوج ہے، اس سے شادی ہو جائے تو پھر بھی یہ عورت پہلے خامند کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ اب آخر میں کیا کہتے ہیں امام صاحب کے الفاظ سنیے جن کا تعلق ہے ہمارے آج کے موضوع سے۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ مَعْرِفَةُ حُدُودِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَصْلَ الْعِلْمِ وَقَاعِدَتَهُ وَآخِيَّتَهُ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا، اس لیے جو کلام اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے اس کی حدود کو جاننا یہ اصل علم ہے، اور یہ علم کی بنیاد ہے، اور یہ علم کا وہ کڑا ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ جب اختلاف ہوگا تو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ فلا یخرج شیئا من معانی الفاظہ عنہا، تو کوئی بھی کسی چیز کو خارج نہ کرے قرآن و حدیث میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی و مفہوم سے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کو داخل کرے جو اس میں داخل نہیں ہے، بل یعطیہا حقہا، بلکہ ہر لفظ کو اس کا حق دے اور اس کی مراد کو سمجھے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ معنی آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا۔ یہیں پھر امام صاحب صفحہ نمبر 485، یہی کتاب اور یہی جلد والیم صفحہ 485 ذرا دیکھیے، وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِالدِّينِ، مخلوق میں سے دین کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہوگا؟ سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ سنیں ذرا دھیان سے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا عالم دین مخلوق میں سے وہ ہے اعلمهم بحدود الاسماء التي علق بها الحل والحرمہ، جو جانتا ہے ان الفاظ کی حدود کو جن الفاظ کا تعلق حلال اور حرام ہونے سے ہے،
وہی مثال الخمر و شراب. اب اگر آپ خمر کا معنی محدود کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ حلال کر بیٹھیں جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم دین وہ ہے جو الفاظ کی حدود کو جانتا ہے. اس لفظ کا معنی کتنا وسیع ہے، اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں اس کا حصہ نہیں ہے. کہتے ہیں والاسماء التي لا حدود في کلام اللہ ورسولہ ثلاثۃ انواع، اور وہ الفاظ جو اللہ کے رسول کے کلام میں آئے اور جن کی حدود ہیں، یہ 3 طرح کی ہیں. نوع له حد فی اللغہ، کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی حد اور تعریف ہوتی ہے لغت کے لحاظ سے، جیسے شمس، سورج، چاند، بحر، سمندر، لیل، نہار، رات، دن. تو یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا رات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں سے ختم ہوتی ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ لغت سے، عربی لغت سے پتا چلے گا. تو اب دیکھیں نا، اگر آپ اسی مثال کو لے لیں، لیل و نہار کو اگر آپ صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے تو کئی مثال کھڑے ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ عصر تک دن ختم ہو جاتا ہے، عصر کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو وہ گویا کہ فتویٰ دے رہا ہے کہ عصر کے بعد آپ روزہ افطار کر سکتے. تو کیا پتا چلا کہ لیل اور نہار یہ الفاظ اللہ نے استعمال کیے، تو جاننا ضروری ہے کہ رات کب شروع ہوتی ہے اور دن کب شروع ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو مکمل کرو لیل تک، رات تک. تو اب لیل کا آغاز کب ہوتا ہے یہ جاننا نہایت ضروری ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کی تعریفیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ عربی. ایسے داڑھی کو لے لیں آپ، لحیہ داڑھی کس کو کہتے ہیں؟ میرے کئی بھائی آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ رخساروں کے بال صاف کرتے ہیں، رخساروں کے بال ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور وہ کہتے ہیں یہ داڑھی نہیں ہے. لیکن یہ لفظ بھی عربی لغت بتائے گی لحیہ کس کو کہتے ہیں. تو عربی لغت جب آپ دیکھیں گے تو وہ کہے گی کہ لحیہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو جبڑوں پہ اگیں اور جو رخساروں پہ اگیں. اس کا مطلب ہے کہ رخساروں کے بال بھی لحیہ داڑھی کا حصہ ہے. تو یہ ہے، اب اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا کہ الفاظ کے معنی و مفہوم کو جاننا اور اس کی حد کو جاننا کتنا ضروری ہے، کس لفظ سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں فمن حمل هذه الاسماء على غیر مسماها او خصها ببعضه او اخذ منها بعضه فقد تعدى حدودها. جو شخص ان الفاظ کو ان کے حقیقی معنی کے علاوہ کسی اور معنی پہ محمول کرے یا ان کا معنی محدود کر دے، معنی وسیع تھا وہ محدود کر دے یا محدود تھا وہ وسیع کر دے، تو اس نے ان الفاظ کی حدود پہ ظلم و زیادتی کی ہے. اور کہتے ہیں کچھ الفاظ وہ ہیں جن کی حد اور تعریف آپ کو شریعت سے معلوم ہوگی، جیسے صلاۃ، نماز، صیام، روزے، حج، زکوٰۃ، ایمان، اسلام، تقوی. تو کس کو تقوی کہتے ہیں، کس کو ایمان کہتے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ شرعی نصوص سے پتہ چلے گا. کہتے ہیں نوع له حد فی العرف، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی تعریف کا، جن کی حدود کا آپ کو پتہ چلے گا عرف سے، آپ کا معاشرہ طے کرے گا. اس کی مثال سن لیں، سفر. کون سے سفر میں آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، قصر نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ سفر، ان کے سفر میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے. اب کس سفر کو سفر کہتے ہیں یہ آپ کا معاشرہ طے کرے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مثال کے طور پہ جو آدمی مکہ سے جدہ جاتا تھا اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسافر. کیوں؟ کیونکہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے. اچھا آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی جدہ سے مکہ جائے، جدہ والے کہیں گے جناب ہمارے ابو آج سفر پہ گئے ہوئے ہیں؟ نہیں کہے گا. مکہ سے کوئی آدمی جدہ جائے، کوئی بچہ نہیں کہے گا میرے ابو آج سفر پہ گئے ہوئے ہیں. ساتھ والا پڑوسی آئے معلوم کرنے کے لیے کہ کہاں گئے، خاتون بھی نہیں کہے گی کہ میرے شوہر سفر پہ گئے ہوئے ہیں. بلکہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جائے، اگر وہ کہہ دے کہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، بعد میں پتہ چلے وہ تو جدہ گئے ہوئے تھے، وہ کہے گا عجیب تماشا ہے، مجھے کہا گیا تھا سفر میں گئے ہوئے، وہ تو جدہ گئے ہوئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
آپ کا عرف طے کرے گا کہ یہ آپ کا نکلنا سفر ہے یا سفر نہیں ہے. اور یہی رائے ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. شیخ ابن عثیمین کی بھی یہی رائے ہے. ان کہ جب آپ ان سے پوچھیں ابن تیمیہ سے، شیخ ابن عثیمین سے، کہ کون سا سفر ہے جس میں میں نماز قصر کر سکتا ہوں، 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں، اور کون سے میں نہیں، وہ کہتے ہیں جس کو آپ کے لوگ، آپ کے دائیں بائیں عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ جس کو سفر مانتے ہیں. جس کو سفر نہیں مانتے اس میں آپ نہیں کر سکتے. تو جب آپ اس قول کو مان لیں گے کہ سفر کی تعریف اور اس کی حدود کون طے کرے گا؟ عرف. تو پھر آج کے زمانے میں مکہ سے جدہ جانے والا روزہ افطار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہی نماز قصر کر سکتے ہیں. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث دیکھ لی جائے کہ آپ نے کتنے سفر پہ نماز قصر شروع کر دی تھی. کون سا سفر ہے جس میں آپ نے نمازیں قصر کی ہوئی ہیں؟ ادھر دیکھیں گے تو پھر یہ جدہ میں بھی آپ مسافر ہیں اور نماز قصر کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم گفتگو ہے جو کر رہے ہیں کون؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں ایسے ہی مرض، کس مرض میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کس بیماری میں، یہ بھی کون طے کرے گا؟ آپ کو عرف طے کرے گا. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کے سر میں ہلکی سی درد ہے، ہلکا سا درد ہے آپ کے سر میں، اور آپ نے روزہ افطار کر دیا، تو آپ کے دائیں بائیں لوگ کیا مان لیں گے کہ آپ بیمار ہیں؟ کوئی بیمار نہیں مانے گا آپ کو اس پہ. تو یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے. اور ایسے ہی بیگم کی کون سی نافرمانی ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، بستر اس کا الگ کر سکتے ہیں؟ اس کی کون سی حرکتوں کو ان کی نافرمانی مانا جائے گا؟ کہتے ہیں یہ بھی معاشرہ طے کرے گا. تو یہ اس قسم کی مثالیں دی ہیں اور بڑی اہم گفتگو کی ہے امام القیم رحمہ اللہ نے. اس کے بعد کہتے ہیں وہی مثالیں دے رہے ہیں کہ وہ الفاظ جن کا معنی تبدیل کیا گیا تو کام خراب ہو گیا. پہلی مثال دی یہاں پہ بھی انہوں نے خمر کی کہ لوگوں نے اس کو محدود کر دیا اس شراب کے ساتھ جو کس سے بنائی جاتی ہے؟ انگوروں سے. کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ طال النزاع بینہم، پھر ان کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، کس چیز کو قیاس کریں گے کس کو نہیں کریں گے. وکثر السؤال والجواب، اور سوال و جواب بڑھ گئے، اور سیدھا مان لیتے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے ہر نشہ ور چیز خمر ہے تو بات ختم ہو جاتی. کہتے ہیں وکل ھذا من تقصیرہم فی معرفت حد الخمر، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کوتاہی کی لفظ خمر کی حدود کو جاننے کے معاملے میں. کہتے ہیں فإن صاحب شرعی، صاحب شریعت نے قد حدہ بحد، انہوں نے ایک ایسی تعریف کر دی ہے یتناول کل فرد من افراد المسکر، جو نشہ آور چیزوں میں سے ہر چیز کو شامل ہے. فقال کل مسکر خمر، آپ نے کہہ دیا ہر نشہ آور چیز خمر ہے. فاغنانا هذا الحد، تو اس تعریف نے ہمیں مستغنی کر دیا عن باب طویل عریض کثیر التعب من القیاس. اس باب نے، اس حدیث نے اور آپ کی اس تعریف نے ہمیں مستغنی اور بے نیاز کر دیا ہے ایک طویل لمبا چوڑا دروازہ اختیار کرنے سے جو تھکا دینے والا. کون سا دروازہ؟ قیاس کا. قیاس میں دیکھنا ہوگا یہ اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، وجہ شبہ کیا ہے. یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اور یہاں پہ انہوں نے پھر وہی مثال دی میسر کی. پھر یہاں پہ ایک اور مثال بھی دی انہوں نے، یہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. کہتے ہیں لفظ سارق، سارق کس کو کہتے ہیں جی؟ چوری کرنے والا. کہتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہہ دیا جناب کفن چور جو ہے وہ لفظ سارق میں داخل نہیں ہے. کفن چور جو ہے لفظ سارق میں داخل نہیں ہے، یعنی کہ کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ وسارق وسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. پھر کیا کیا؟ پھر اب قیاس کی طرف بڑھے. کہتے ہیں ہاں اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے لیکن قیاس کرتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ قیاس کرتے. جیسے عام چور ہے تو یہ بھی تو چوری کر رہا ہے جی،
یعنی کہ دیکھیں جو آسان راستہ تھا اس کو چھوڑا اور کیسے پیچیدہ راستوں کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں وَلَوْ آتَوْا لَفْظَ السَّارِقِ حَقَّهُ لَرَأَوْا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَدِّهِ وَمُسَمَّاهُ بَيْنَ سَارِقِ الْأَثْمَانِ وَسَارِقِ الْأَكْفَانِ. اور اگر یہ لفظ سارق کو اس کا حق دیتے تو ان کو سمجھ آتی یہ بات کہ تعریف کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اس چور میں جو سونا چاندی چوری کرتا ہے اور اس چور میں جو کفن چوری کرتا ہے. وہ بھی مال ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مال ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ بات بڑی اہم بات کی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. بلکہ ایک قاعدہ ہے اس کتاب میں جو مجھے لکھنے کا موقع ملا ایم فل میں، القواعد التفسیریہ عند الامام القیم، تو اس میں ایک قاعدہ ہے والیوم نمبر 1 صفحہ نمبر 431 پہ، اور وہ کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ لا یحمل کلام اللہ ما لا یحتمل، کہ اللہ کے کلام میں وہ معنی مفہوم داخل نہ کیا جائے جو اس کا معنی مفہوم نہیں بنتا. تو وہاں پہ جب مثالیں دینے کی باری آئی، میں اصل میں یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی اہم گفتگو وہ کر رہی ہیں. تو مثالوں میں سے ایک مثال کیا تھی؟ لفظ القول، یہ آیا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 17 اور 18 میں، 17 اور 18. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبشر عباد، کہ آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں الذین یستمعون القول، جو کیا سنتے ہیں؟ قول کو. توجہ سے سنتے ہیں کس کو؟ قول کو. فیتبعون احسنہ، تو پھر اس میں سے جو اچھا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. قول سے ایک چیز آپ کے ذہن میں شاید ابھی نہ آئی ہو، قوالی. کیا ہے؟ قوالی. آپ جانتے ہیں قوالی میں عجیب طرح کا کلام ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈانس کیا جا رہا ہوتا ہے، تالیاں بجائی جا رہی ہوتی ہیں، ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صوفی حضرات آپ کو پتا ہے کہ قوالی کے شائق ہیں. جب ان کے اس عمل کو غلط قرار دیا گیا تو انہوں نے یہ عہد پیش کی کہ اللہ کہہ رہے ہیں قول سننا بالکل ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو جو قول دھیان سے سنتے ہیں. تو امام صاحب نے یہاں پہ کیا کہا دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ القول ہے، اس سے مراد ہر قول نہیں ہے، اس سے مراد خاص قول ہے اور وہ ہے قرآن. یا القول سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا قول مراد ہے. کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کا قول مراد ہے، یہاں پہ یہ قوالی وغیرہ مراد نہیں ہے. پھر کہتے ہیں اس کی مثال ایسی جیسے اللہ نے کہا افلم یدبر القول، سورہ مومنون آیت نمبر 68، کیا انہوں نے قول پہ غور و فکر نہیں کیا؟ وہاں قول سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. کہتے ہیں ولما، کہتے ہیں کہ جب پتہ چل گیا قول سے مراد قرآن ہے تو اس کو قوالی پہ محمول کرنا یہ اس لفظ کے ساتھ زیادتی ہے. کہتے ہیں وبالجملہ، امام صاحب کہہ رہے ہیں وبالجملہ ففساد هذا القول الذي حملتم عليه كتاب الله والصقتموه به وهو منه بريء وحملتموه اياه وليس خليقا بحمله معلوم لكل من في قلبه حياه ونور. ہر وہ آدمی جس کے دل میں نور ہے، زندگی ہے، وہ جانتا ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہے اس لفظ قول میں اس قوالی کو داخل کرنا جو صوفیوں نے اپنائی ہوئی ہے. تو اب آئیں امام صاحب کے کلام کی طرف، دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں، کتنی قیمتی گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں اعلی الہمم فی طلب العلم، علم حاصل کرنے کے میدان میں بلند ترین ہمت کیا ہے؟ کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنا اور اللہ کے رسول کی اصل مراد کو سمجھنے کے علم کو حاصل کرنا
اور جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی حدود کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا. وَأَخَصُّ هِمَمِ طُلَّابِ الْعِلْمِ قَصْرُ هِمَّتِهِ عَلَى تَتَبُّعِ شَوَاذِ الْمَسَائِلِ وَمَا لَمْ يَنزِلْ وَلَا هُوَ وَاقِعٌ. اور گھٹیا ترین طالب علموں میں گھٹیا ترین ہمت کیا ہے، نکمی ترین ہمت کیا ہے کہ اپنے عزم کو، اپنی ہمت کو محدود کر دینا. کہاں تک محدود کر دینا؟ شاذ قسم کے مسائل کے پیچھے لگنے تک، شاذ قسم کے مسائل کی ٹو میں لگنے تک. تتبع کا معنی آپ کیا کہیں گے؟ پیچھے لگنا، ٹو میں رہنا. شواذ یہ شادت ان کی جمع ہے. وہ مسائل جو نادر قسم کے ہیں، جو عام طور پہ لوگوں میں پیش نہیں آتے، لوگوں کا ان سے واسطہ نہیں پڑتا، شاذ قسم کے مسائل. کہتے ہیں کہ طالب علموں میں جو گھٹیا ترین ہمت ہے وہ کیا ہے کہ اپنی ہمت کو، اپنی عزم کو محدود کر دینا شاذ قسم کے مسائل کے پیچھے لگنے تک. وما لم ينزل، اور ان مسائل کے پیچھے لگنے تک جو پیش نہیں آئے. ولا هو واقع، اور نہ ان کے آئندہ پیش آنے کی کوئی امید ہے. فرضی مسائل کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرضی مسائل. کئی فقہا نے، خصوصاً وہ فقہا جن کا تعلق فقہ حنفی سے ہے، انہوں نے عجیب و غریب فرضی مسائل پیش کیے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. تو اس زمانے کے علماء کرام نے ان کے اس عمل کو غلط قرار دیا، کہا یہ آپ لوگوں کی یعنی کہ یہ حرکت درست نہیں ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں کون سے فرضی مسائل کی؟ جو نہ پیش آئے، نہ اتنی جلدی پیش آنے کی امید ہے، ان کی بات کر رہے ہیں. ایک ہے وہ مسئلہ جو آج پیش نہیں آیا، کل پیش آنے والا ہے، کل کا پتہ ہے، کل مطلب ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد اس کے بارے میں آپ سوال کریں گے. مثال کے طور پہ نماز کسوف، آپ کو بتا دیا گیا سورج گرہن لگنے والا ہے 2 دن کے بعد، تو آپ نے نماز کسوف پڑھنی ہے، تو آپ علماء سے پوچھیں گے کیونکہ 2 دن کے بعد یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے. لیکن وہ مسئلہ جس کے پیش آنے کی امید نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، اس کے بارے میں جی کیا جواب ہے، جی اس کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ کہتے ہیں اچھے طالب علم کا یہ کام نہیں ہے. یہاں پہ امام بہقی رحمہ اللہ کی کچھ گفتگو میں نے اپنے پاس لکھی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ سلف صالحین فردی مسائل کے بارے میں گفتگو کرنے کو برا جانتے تھے اور کہتے تھے کہ لِأَنَّ الْاجْتِهَادَ إِنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ، اجتہاد کو جائز قرار دیا گیا ہے مجبوری کی وجہ سے. وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَاقِعَةِ، جب تک ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا کوئی مجبوری نہیں ہے. اور علماء کرام نے ایک اور بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے، کیا کہ جب یہ مسئلہ پیش آئے گا اس زمانے کے علماء کے ذہنوں میں اللہ ڈالے گا اس کا حل، اور وہ اس زمانے کی صورتحال کو دیکھ کر بہتر حل پیش کر سکیں گے. تو کہتے ہیں اچھا گھٹیا ترین ہمت پھر انہوں نے کیا بتائی ہے؟ شاذ قسم کے مسائل جو عام طور پہ پیش نہیں آتے، یا وہ مسائل جو پیش نہیں آئے اور نا امید ہے، ان کا علم لینا، ان کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کم ہمتی ہے. او کانت ہمتہ معرفت الاختلاف وتتبع اقوال الناس، یا یہ کہ اس کی ہمت کیا ہو، اختلاف جاننا اور لوگوں کے اقوال کے پیچھے لگنا. اس مسئلے میں علماء کرام کے 4 قول ہیں، اس مسئلے میں علماء کرام کے 10 قول ہیں. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ کون سا علم ہے جی؟ ہاں، اگر آپ اقوال کو جانیں اور پھر یہ پتا ہو کہ ان میں سے راجح کون سا ہے، مرجو کون سا ہے، کمزور کون سا ہے، دیوار پہ دے مارنے والا کون سا ہے اور سینے سے لگانے والا کون سا، پھر ٹھیک ہے. کہتے ہیں اوکانت ہمت ہو، یا یہ کہ طالب علم کی ہمت کیا ہو، معرفت الاختلاف، اختلاف جاننا اور لوگوں کے اقوال کے پیچھے لگنا. ولیس لہ ہمت الی معرفت الصحیح من تلک الاقوال، اور اس کا یہ عزم نہ ہو کہ وہ ان اقوال میں سے صحیح کو جانے
وقل ان ينتفي واحد من هؤلاء بعلمه، ان میں سے کوئی کم ہی فائدہ اٹھاتا ہے اپنے علم سے. ان میں سے اقوال جو علم لے شاذ مسائل کا اور ان مسائل کا جو فردی ہیں جو کبھی پیش نہ آئے ہیں، نہ آنے کا خطرہ ہے، یا لوگوں کا اختلاف کا علم لے، اقوال جانے اور یہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ راجے کون سا ہے، درست کون سا ہے، مرجو کون سا ہے. یہاں پہ بھی میں ایک دو عبارتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو اس مسئلے میں بڑی مفید ہیں. یہ دیکھیں، امام القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں فَلَيْسَ الْعِلْمُ كَثْرَةَ النَّقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ، علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بہت سی باتیں نقل کریں اور لمبی چوڑی گفتگو کریں. یہ کوئی علم نہیں ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے ایسے عالم دین سے جو بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرتا ہے اور یہ قول وہ قول. کہتے ہیں وَلَٰكِن نُورٌ، علم ایک نور کا نام ہے، یمیز بہ صحیح الاقوال من سقیمها وحقها من باطلها، یہ وہ نور ہے جس سے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ ان اقوال میں سے صحیح قول کون سا ہے، ضعیف کون سا ہے، ان میں سے حق بات کون سی ہے اور باطل بات کون سی ہے. یہ ہے علم. یہ انہوں نے کہا اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں. اچھا، یہ خوبی پائی جاتی ہے امام ابن تیمیہ میں، یہ خوبی پائی جاتی ہے امام القیم رحمہ اللہ میں. کیا؟ راجح قول بتانا، غلط اقوال کی نشاندہی کرنا، ان کی غلطیاں واضح کرنا، اور یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے جو انہوں نے پبلک کے ساتھ کی ہے. مجھے یاد ہے مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کئی لوگ آتے تھے، فلاں عالم دین جی وہ بڑی تنقید کرتا ہے دوسرے علماء پہ. مثال کے طور پہ شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کا نام لیتے کہ جناب یہ تنقید بہت کرتے ہیں. تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. غلطی تب ہوگی جب وہ علماء کو گالیاں دیں اور ان کی ذاتی برائیاں بیان کریں. مثال کے طور پہ کہیں کہ یہ عالم دین مار کھا گیا، یہ عالم دین جو ہے یہ عالم دین غیبتیں کرتا ہے، یہ عالم دین نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے. ایسی باتیں اگر وہ بیان کریں علماء کی ذاتی برائیاں تو یہ غلط ہے. لیکن جب وہ یہ بیان کریں کہ انہوں نے یہ فتویٰ جو دیا یہ غلط ہے تو یہ تو ان کی نیکی ہے. جب وہ کہیں کہ یہ جو انہوں نے عبارت کہی ہے یہ عقیدے کے لحاظ سے غلط ہے، یہ تو ان کی نیکی ہے آپ کے ساتھ. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں امام تیمیہ رحمہ اللہ کی خوبی. امام ذہبی رحمہ اللہ، یہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. ابن تیمیہ نے بڑے بڑے شاگرد چھوڑے، ان میں سے ایک امام ذہبی بھی ہیں. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَمُسَلَّمٌ إِلَيْهِ. ابن تیمیہ کی بڑی تعریفیں کی انہوں نے. پھر کہتے ہیں جہاں تک آپ ان کی مہارت بیان کر رہے ہیں، اس علم میں بھی ماہر ہیں، اس علم میں بھی ماہر ہیں، اس علم میں بھی ماہر ہیں. کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے تفسیر کا تو سمجھو یہ تو علم انہی کے پاس ہے. وَلَهُ فِي اسْتِحْضَارِ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ وقت اقامت الدلیل بها على المسألة قوة عجیبہ وَإِذَا رَآهُ الْمُقْرِئُ تَحَيَّرَ فِيهِ، کہ جب دلائل دینے کی باری آئے تو قرآن کریم کی آیتیں پیش کرنے کی جو ان میں قوت پائی جاتی ہے بڑی عجیب ہے. جب ان کو کوئی آدمی دیکھ لے جو خود قرآن کا قاری ہو تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک ہی مسئلے پہ وہ بھی آیت ہے، ادھر اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ بھی کہا ہے، سورہ واقعہ میں یہ کہا ہے، سورہ قمر میں یہ کہا ہے. یہ عجیب و غریب قوت ہے ان کے پاس. پھر کہتے ہیں والی فرق امامتہ فی تفسیر وعدم اطلاعہ یبین خطأ کثیر من اقوال المفسرین. یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ویوحی اقوال عدیدہ وینصر قولا واحدا موافقا لما دل علیہ القرآن والحدیث. امام ذہبی ابن تیمیہ کی تعریف کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ تفسیر کی امامت میں بہت آگے نکل چکے اور ان کا مطالعہ اس میدان میں بہت وسیع ہے، اس لیے مفسرین کے بہت سے اقوال کی غلطی کو واضح کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ یہ تفسیر بھی غلط ہے، یہ تفسیر بھی غلط ہے. وَيُوحِي اقوال عدیدہ، متعدد اقوال کو وہ کمزور قرار دیتے ہیں. وَيَنْصُرُ قَوْلًا وَاحِدًا، اور ایک قول کی تائید کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ ہے نور، یہ ہے علم، اور یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے سورہ انفال میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم متقی بن گئے، گناہوں سے بچنے والے بن گئے، فرائض و واجبات کے عمل کرنے والے بن گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا. فرقان قوت دے گا جس کے ذریعے تم فرق کر سکو حق اور باطل کے درمیان، راج اور مجور کے درمیان، کون سا یعنی کہ کون سے مسائل میں کون سا فتویٰ درست ہے اور کون سا غلط ہے. اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں، یہ پہلا فائدہ ہم نے اس پہ گفتگو مکمل کر لی. پہلا فائدہ کیا تھا کہ علم لینے کے معاملے میں اعلیٰ ترین ہمت کیا ہے. اب ہے وَأَعْلَى الْهِمَمِ فِي بَابِ الْإِرَادَةِ، ارادے کے باب میں اعلیٰ ترین ہمت کیا ہے. کس باب میں؟ ارادے کے باب میں. کہتے ہیں ان تکون الہمت متعلقۃ بمحبت اللہ والوقوف مع مراد دینی الامری. ارادے کے باب میں اعلیٰ ترین ہمت یہ ہے کہ آپ کی ہمت کا تعلق اللہ کی محبت کے ساتھ ہو اور اللہ کی دینی شرعی مراد کے ساتھ رک جانے کے ساتھ ہو، ٹھہر جانے کے ساتھ ہو. کیا سمجھیں ہیں جی علماء کرام اس سے؟ ارادہ تو آپ سمجھتے ہیں، ارادہ نیت. کہتے ہیں نیت کے موضوع پہ بلند ترین ہمت اس آدمی کی ہوگی جو نیک عمل کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہو، نیک عمل کر کے اللہ کے مقصود کو پانا چاہتا ہو. یعنی کہ اس کی نگاہ دنیا پہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو دنیا کے لحاظ سے میرا یہ کام ہو جائے گا، میرا وہ کام ہو جائے گا، میرا کاروبار چمک اٹھے گا. نہیں 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 نہیں، اس کے ارادے یہ ہے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے گا، اللہ کی مجھے محبت مل جائے گی. تو یہ ہے بلند ہمتی ارادے کے باب میں کہ نیت اس کی بڑی اعلیٰ ہے، نیت اس کی بڑی اونچی ہے. اور کم ہمتی کیا ہوگی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، نیک عمل کریں، اور مقصد کیا ہے کہ مجھے دنیا کا ہی فائدہ مل جائے. یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ. کہتے ہیں وَأَعْلَى الْهِمَمِ فِي بَابِ الْإِرَادَةِ، ارادے کے باب میں اعلیٰ ترین ہمت یہ ہے کہ ان تکون الہمت، کہ ہمت اور عزم متعلقتاً اس کا تعلق ہو اللہ کی محبت سے، والوقوف مع مراد دینی الامری، اور اللہ کے دینی اور شرعی مقصود کے ساتھ ٹھہر جانے سے، رک جانے سے. یعنی کہ اللہ کی مراد کو پانا ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم میں جو اللہ کا مقصود ہے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. وہ اسفلھا، اور اسفلھا ہا کی ضمیر کی جاری ہمم کی طرف، کہ پس ترین ہمت کیا ہے؟ ان تکون الہمت واقفۃ مع مراد صاحبها من اللہ، کہ ہمت جو ہے وہ رکی ہوئی ہو، وہ ٹھہری ہوئی ہو صاحب ہمت کی اللہ سے مراد کے ساتھ. یعنی کہ صاحب ہمت اللہ سے کیا چاہتا ہے، یہ نیکی کر کے اللہ سے کیا لینا چاہتا ہے. بس ہمت یہاں تک رکی ہوئی ہے، اس جنت لینے کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کی رضا پانے کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کی محبت پانے کا معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صاحب ہمت کا جو اپنا مقصود ہے وہ عمل کر کے اس تک اس کی نگاہ رکی ہوئی ہے، اس کے سامنے وہی ہے، اسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے. فَهُوَ إِنَّمَا يَعْبُدُهُ لِمُرَادِهِ مِنْهُ، تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے، کس کی؟ اللہ کی. کیوں؟ لِمُرَادِهِ مِنْهُ، آپ نے اس مقصود کی خاطر
جو اس کا مقصود ہے کس سے؟ اللہ سے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی خاطر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دنیا کی خاطر. لا لمراد اللہ منہ، نہ کہ اللہ کے مقصود کی خاطر جو اللہ کا اس سے مقصود ہے. اللہ کا اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے. فَالْأَوَّلُ يُرِيدُ اللَّهَ وَيُرِيدُ مُرَادَهُ، پہلا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے اور اللہ کی مراد اور مقصود کو چاہتا ہے. وَالثَّانِي يُرِيدُ مِنَ اللَّهِ، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ سے کچھ چاہتا ہے. وَهُوَ فَارِغٌ عَنْ إِرَادَتِهِ، اور وہ اللہ کے ارادے سے فارغ ہے، اللہ کے ارادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، یہ اس کا جذبہ نہیں ہے. آج کا تیسرا فائدہ کہتے ہیں کہ علماء السوء جلسوا على باب الجنہ يدعون الیہ الناس باقوالہم ويدعونهم الى النار بافعالہم. برے علماء، علماء السوء، برے علماء، بدعمل علماء، برے علماء بیٹھ چکے ہیں جنت کے دروازے پہ. کہاں بیٹھ چکے ہیں جی؟ جنت کے دروازے پہ بیٹھ چکے ہیں. یدعون الیہا، وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں الناس، لوگوں کو، باقوالہم، اپنے اقوال سے. آؤ بھی آؤ جنت ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، شراب نہیں پینی، بدکاری نہیں کرنی، جنت میں جانا چاہتے ہو تو. جنت کے دروازے پہ بیٹھ چکے ہیں اور لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں. کس کے ذریعے؟ اپنے اقوال کے ذریعے. وَيَدْعُونَهُمْ لِلنَّارِ بِأَفْعَالِهِمْ، اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جہنم میں جانے کی، بِأَفْعَالِهِمْ، اپنے اعمال کے ذریعے. تو کیا موضوع ہوا اس فائدے کا؟ کہ کہنا کچھ اور، کرنا کچھ اور. لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے نیکی کرنے کی، خود نیکی نہیں کرتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 44 اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3267، 3267. راوی ہے اس کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ روز قیامت ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں پہنچ کر اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گی. اب وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھومے گا. فرمایا ایسے جیسے گدھا گھومتا ہے چکی کے ارد گرد. لوگ جمع ہو جائیں گے، لوگ اس سے پوچھیں گے بھی تمہارا کیا جرم تھا؟ ہمیں یاد ہے تو وہ ہے کہ ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکا کرتا تھا. کہے گا ہاں، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود برائیوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نیکی کے وہ کام سر انجام نہیں دیا کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر، اور تمہیں میں گناہوں سے روکتا تھا. وآتی ہی، اور خود وہی گناہ کرتا تھا جن سے تمہیں منع کرتا تھا. تو یہاں پہ پھر ایک سوال بھی اٹھے گا کہ پھر ہم سب گنہگار ہیں تو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں پھر. کیوں جی؟ کیونکہ تبلیغ کرنے کا تو نقصان ہو رہا ہے. تبلیغ کرنے کی وجہ سے چونکہ خود عمل نہیں کر سکا تو جہنم میں انتڑیاں باہر نکل آئی ہیں اور ان کے ارد گرد چکر لگا رہے. جبکہ دوسری طرف اللہ کے نبی کہتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں تک دین پہنچاؤ، قرآن پہنچاؤ
اگر آپ کے پاس ایک آیت ہے تو ایک آیت پہنچا دیں. اور کبھی کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے اور نیک اعمال بجا لائے. تو دعوت دینا، تبلیغ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ صورتحال تو بڑی خطرناک ہے. تو اس مسئلے کی وجہ سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اس لیے میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے. جواب کیا ہے اس سوال کا کہ جہاں میرے اوپر واجب ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، وہاں پہ یہ بھی واجب ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دوں. اب اگر میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا اور لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تو میں 2 گناہ کر رہا ہوں. ایک نماز نہ پڑھنے کا اور ایک لوگوں کو یہ مسئلہ نہ بتانے کا، جبکہ مجھے مسئلہ معلوم ہے، مجھے آیتیں معلوم ہے، مجھے حدیثیں معلوم ہے. اور اگر میں نماز پڑھتا بھی ہوں، نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دیتا ہوں، تو میں دونوں نیکیاں کما رہا ہوں. اور اگر میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، خود نماز نہیں پڑھتا، تو پھر ایک واجب کو میں ترک کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کا واجب. نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، تو وہ میں ترک کر رہا ہوں، لیکن کم از کم میں دعوت دے رہا ہوں. وہ واجب جو ہے وہ میں نے ترک نہیں کیا. اب اگر آدمی یہ کہے کہ نہ میں نماز چونکہ پڑھتا نہیں، دعوت نہیں دوں گا، تو پھر دونوں واجب ترک کر دیں گے، پھر بڑا مجرم ہے. تو آپ کہیں گے پھر اس کو سزا کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو سزا اس لیے نہیں ہو رہی کہ نیکی کا حکم کیوں دیتا تھا، اس کو سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ نیکی کرتا کیوں نہیں تھا. فرق سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ سزا اس لیے نہیں مل رہی کہ تو نے شراب سے منع کیوں کیا تھا، سزا اس لیے مل رہی ہے کہ شراب پیتا کیوں رہا. لوگوں کو دعوت دینے کے لوگوں کو روکنے کے باوجود تو خود شراب پیتا رہا. یہ جرم ہے اس کا. اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھی جائے، یہ گفتگو تھی فرائض و واجبات اور حرام کے لحاظ سے. وہ امور جو مستحب ہیں، سنت ہیں، افضل ہیں، لیکن واجب نہیں ہیں، وہ میں نہ بھی عمل کروں اور تبلیغ کرتا رہوں، مجھے جو ثواب ملے گا سزا نہیں ملے گی اس کے اوپر. مثال کے طور پہ میں لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ روزانہ تلاوت کیا کرو زیادہ سے زیادہ، اور خود مجھ سے تلاوت نہیں ہو رہی، تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ نہیں، نیکی ملے گی کہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں میں. ہاں، اگر 5 وقت کی فرض نمازیں یہ میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، خود نہیں پڑھتا، تو یہ جرم ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اشراق کی نماز پڑھا کرو، بڑا ثواب ہے، خود میں اشراق کی نماز نہیں پڑھتا، کیا مجھے گناہ ملے گا؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، اس کے اوپر ضرور ثواب ملے گا مجھے. نفلی صدقہ و خیرات، لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، خود میں نفلی صدقہ و خیرات نہیں کرتا، تو اس ترغیب دینے پہ مجھے گناہ نہیں ملے گا. تو یہاں پہ دیکھیے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سو جنت کے دروازے پہ بیٹھ چکے ہیں، جنت کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. کیسے؟ بھی اقوال میں، اپنے اقوال کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے. وَيَدْعُونَهُمْ لِلنَّارِ، جب کہ وہ ان کو بلا رہے ہیں اپنے افعال کے ذریعے إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف. فَكُلَّمَا قَالَتْ أَقْوَالُهُمْ لِلنَّاسِ هَلُمُّوا، تو جب بھی ان کے اقوال لوگوں سے کہتے ہیں ہلمو آؤ، کس کی طرف؟ جنت کی طرف. تو قالت افعالہم، تو ان کے افعال، ان کے اعمال کہتے ہیں لا تسمعوا منہم، ان کی بات نہ سنو. یعنی کہ جب آپ عمل نہیں کریں گے تو لوگ آپ کی بات توجہ سے نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے یہ خود بد عمل ہے، ہم کیسے اس کی بات مانیں. تو پیغام یہ دے دیا ہمیں امام القیم رحمہ اللہ نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بات میں تاثیر ہو، لوگ آپ کی بات سنیں، تو جو کہتے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھائیں. فَلَوْ كَانَ مَا دَعَوْا إِلَيْهِ حَقًّا كَانُوا أَوَّلَ الْمُسْتَجِيبِينَ لَهُ، پس اگر ہوتا وہ جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں حق، اگر وہ جس کی طرف بلا رہے ہیں، جس کی ترغیب دے رہے ہیں، وہ چیز حق ہوتی
تو کانو یہ ہوتے اول المستجیبین لہو سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے۔ یہ سوچ آتی کہ ان کے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، جن کو آپ دعوت دیں گے، جن کو آپ تبلیغ کریں گے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ اگر وہ بات جو کر رہے ہیں حق ہے تو یہ سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوتے۔ المستجیبین قبول کرنے والے لہو اس بات کو، فہم پس وہ فی الصورتی ذیلی شکل و صورت کے اعتبار سے ادلاء کیا ہے؟ رہبر و رہنما۔ یہ علماء سو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ادلاء رہبر و رہنما، دلیل کی جمع ہے۔ وفی الحقیقت قطاع الطریق، اور در حقیقت وہ کون ہے؟ راستے میں ڈاکہ ڈالنے والے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رہبر و رہنما ہیں، لوگوں کو نیکیاں بتا رہے ہیں، جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، جہنم کی آگ سے روک رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ ڈاکو ہیں جو سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو جنت کے اوپر، جنت کے راستے پہ چلے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے واپس چلے جائیں گے، وہ جنت کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ رہبر و رہنما نہ ہوئے، یہ ڈاکو ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں باعمل بننے کی بھی توفیق دے، اور کتاب و سنت کا علم پھیلانے کی بھی توفیق دے، اور کتاب و سنت کا علم براہ راست لینے کی توفیق دے، اور پھر اس کا معنی اور مفہوم صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق دے۔ تعویلوں سے، شاذ مسائل سے، فرضی مسائل سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔